شروع اللہ کے ببرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے بڑے محبوب پیغمبر گزرے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ عطا کیا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں جائیداد، بہت ساری اولاد، کھیتی باڑی، تجارت، محلات، بہت کچھ عطا کیا تھا اللہ پاک نے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اپنے پیغمبروں پر آزمائشیں لے کر آتا ہے، تو اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی اولاد، ان کی کھیتی باڑی، ان کی جائیداد سب لے لیا۔ تو پھر آخر میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو ان کے احباب ان کو چھوڑ کر چلے گئے، صرف ان کی زوجہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر بیماریوں کے اثرات آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کیڑے ہوتے تھے تو وہ اپنے کیڑے اٹھا کر واپس زخم میں رکھتے تھے کہ ان کیڑوں کا رزق میرے جسم سے ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب وہ زیادہ بیمار ہوئے، زبان سے بولنا ان کا تھوڑا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے اللہ پاک سے کہا، اے میرے رب، مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سورۃ انبیاء میں ایک آیت ہے، I think 89 آیت نمبر۔ تو صبر حضرت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا صبر طائف میں دیکھیں، ان کا صبر اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف دیکھیں، ان کا صبر جب مکے سے انہوں نے ہجرت کی وہ صبر دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیں، حضرت زینب کا صبر دیکھیں۔ میں یہ شمار کروں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، صبر ایمان کا ایک اہم ستون ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صبر کے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کے بارے میں کہا کہ صبر وہ درخت ہے جس کا پھل یقین اور معرفت ہے۔ صبر کی مختلف اقسام ہیں، تصوف کی اصطلاح میں فرمانبرداری پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور نعمتوں پر صبر، اور جدائی پر صبر الفراق، اور صبر طلب علم پر، اور علم کے حصول پر صبر اور دل کی عبادات پر صبر۔ تو سب سے پہلے فرمانبرداری پر جو صبر ہے، یہ صبر اللہ کے احکامات کی پابندی اور اس کی اطاعت اور عبادات میں ثابت قدمی کے ساتھ شامل ہے۔ اس میں نماز، روزہ، ذکر اور دیگر عبادات کی پابندی شامل ہے۔ اور گناہوں سے بچنے پر صبر، یہ صبر اعمال اور رویوں سے بچنے کے لیے ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس میں اپنی خواہشات اور نفس پر قابو پانا شامل ہے، ہوائے نفس پر قابو پانا شامل ہے۔ نعمتوں پر صبر، یہ صبر اللہ کی نعمتوں اور عطاؤں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے پر کیا جاتا ہے، اور اس کی شکر گزاری کرنے کا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا شامل ہے کہ نعمتوں کے استعمال میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے دیا ہے تو اللہ پاک کے راہ میں تقسیم کریں، اور جتنا دیا ہے وہ اپنے پر، اپنے آل و عیال پر، ان پر بھی خرچ کریں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں، اعتدال کا راستہ اپنائیں۔ جدائی پر صبر، یہ صبر جدائی پر صبر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو ان کی جدائی، وہ الگ واقعہ ہے، وہ میں کبھی آپ کو سناؤں گا۔ یہ صبر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو کسی محبوب شخص یا چیز سے جدائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اللہ کی رضا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھتا ہے، اور اس پر صبر کرتا ہے۔ حصول علم پر صبر، یہ صبر علم کے حصول کی راہ میں آنے والی مشکلات
اور دوسرے مشقوں کو برداشت کرنے کا ہے۔ یہ صبر طلب علم کی مہم کو جاری رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے جو امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک ایک حدیث کو ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگایا اور کتنا ٹائم لگایا، کتنی مشقتیں برداشت کی، اور ہمارے صحابہ کرام نے کتنا وقت لگا، اور ایک جو سالک ہوتا ہے وہ کتنا صبر کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر آتا ہے صبر دل کی عبادات پر صبر۔ یہ صبر دل کی عبادات اور روحانی مشقوں پر ثابت قدم رہنے کا ہے، جیسے کہ مراقبہ، ذکر قلبی اور دل کی صفائی۔ اور سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مرید بنتے ہیں، مرید کی سب سے پہلی یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عاجزی کیسے ہے، وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر کیسے جانے اور خود کو ان سے کمتر کیسے جانے۔ تو یہ دل کی عبادات پر کا جو صبر ہے، یہ سب سے اعلیٰ صبر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں صابرین میں شمار کرے۔ اس خوبصورت بات کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔